دين عظيم جاء من وحي الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. آیت نمبر 228. والمطلقات اور طلاق شدہ عورتیں یتربصن روکے رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء 3 قروء تک ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن اور عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائے رکھیں وہ چیز جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کی ہے. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہے. وبعولتهن اور ان کے شوہر احق بردہن فی ذالک ان کے واپس لوٹانے کے زیادہ حقدار ہے اس زمانہ عدت میں. ان ارادوا اصلاحا بشرطے کہ ان شوہروں نے عورتوں کی بھلائی کا ارادہ کیا ہو. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور عورتوں کی بھی حقوق ہے اسی طرح کہ جس طرح حقوق ہیں ان عورتوں پر بالمعروف اس مشروع اور معروف طریقے سے جو شریعت نے بیان کیا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً البتہ مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ فوقیت ہے. واللہ عزیز اور اللہ غالب ہے. کسی کو فوقیت دے دے اور کسی کو تحتیت دے دے تو اسے اپنے حکم کے اجرا سے کوئی روک نہیں سکتا. حکیم اور حکمت والا ہے. اسی حکمت کے تحت اس نے مردوں کو عورتوں پر درجہ دے رکھا ہے. گھریلو معاملات تدبیر منزل کے حوالے سے مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے. سورۃ بقرہ کا دوسرا حصہ 3 باب مسئلہ نمبر 9. اب تک تیسرے باب میں 8 مسائل بیان ہو چکے ہیں. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ گھر کے اندر جو افراد خرچ کے مستحق ہیں ان کے اوپر خرچ کرو تاکہ گھروں میں لڑائیاں جھگڑے نہ پیدا ہوں. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ شریعت کے تابع دار بن جاؤ, شریعت کے مطابق چلو, اپنے خواہشات کی اتباع نہ کرو. تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی چیز میں تمہیں فوائد معلوم ہوتے ہوں لیکن شرعاً اس میں نقصانات ہو تو اس سے بچو. کسی چیز میں تمہیں نقصانات معلوم ہوتے ہوں لیکن شریعت کا وہ حکم ہو تو اسے کرو. پانچواں مسئلہ یہ تھا کہ یتیموں کو اپنے ساتھ رکھیں یا الگ کریں. چھٹا مسئلہ نکاح سے متعلق تھا کہ
کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح کریں اور کن کے ساتھ نہ کریں۔ 5واں۔ چھٹا مسئلہ، ایک مخصوص ایام میں تقاضۂ نکاح کے عدم تکمیل یعنی پابندی تھی۔ نکاح تو خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک قسم کی پابندی جو مخصوص ایام ہے۔ 7واں مسئلہ قسمیں کھانے اور اس کی تفصیلات کا ذکر تھا۔ 8واں مسئلہ ایلا مخصوص قسم کے قسم کا ذکر تھا۔ ایلا سے مسئلے نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلے تو نکاح کے ذریعے عورتوں کو قید میں لایا جاتا ہے، عورتوں کو بیویاں بنایا جاتا ہے نکاح کے ذریعے۔ اب اگر کبھی مجبوری ہو جائے اور اس بندھن کو، اس عقد کو، اس معاہدے کو، اس ایگریمنٹ کو توڑنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے توڑنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو اس کے توڑنے کا طریقہ کار شریعت نے یہ بتلایا کہ پہلے قسم کھا لو کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اور وہ مخصوص انداز ہے۔ 4 ماہ سے کم کے اگر کھالی ہے تو اس کا بھی الگ حکم ہے۔ 4 ماہ سے یا 4 ماہ کی زیادہ کی قسم کھالی ہے تو اگر 4 ماہ مکمل ہو گئے ہیں اور آپ قریب نہ گیا تو اس سے طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد نکاح جدید ہو سکتا ہے۔ نکاح جدید کے بعد دوبارہ بیوی اپنے بندے کی بیوی بن جائے گی اور اسی کے پاس رہ سکے گی۔ اگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا، عورت کا بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، مرد کے جو ہے عقل بھی ٹھکانے نہیں آئی، تو پھر شریعت کہتی ہے طلاق مرتان، 1 یا 2 مرتبہ طلاق دے دوں، اس وقت تک آپ رجوع کر سکتے۔ 1 طلاق دے دیں، 1 مہینے میں دیں، پھر انتظار کریں، پھر 1 اور مہینہ اگلی طلاق دیں اور پھر انتظار کریں۔ یہ کافی لمبا پروسیس ہے، تو اس دوران انسان دونوں کی جو ہے نا طبیعتیں سنبھل سکتی ہیں۔ اور اگر اسی کے ضمن میں 2 طلاقیں اس کے ساتھ خلا بھی ہے، اگر خلا ہو گئی ہے، عورت کی طرف سے مطالبہ ہو گیا ہے، تو اس صورت میں بھی نکاح کو برقرار رکھا جا سکتا ہے اور اسے کلی جدائی کی نوبت ابھی تک نہیں آئی۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اتنے 3-4 مہینے کا پروسیس گزر گیا اور میاں بیوی اسی جگہ پہ اڑی ہوئی ہیں، اور ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں شنا گاٹا باندھے الاڑ لی، سخت پتھر کے اوپر کھڑے ہیں، تو ایک جانب سے بھی برف پگھلنے نہیں پا رہی، تو پھر فَإِن طَلَّقَهَا 3 طلاق دے دیں، اس کے بعد بات ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ جو یہاں مسائل بنتے ہیں کہ مولوی صاحب مسئلہ نکالو، مولوی صاحب کوئی تدبیر نکالو، مولوی صاحب کوئی طریقہ نکالو، ایک مسلک کے مولوی کو چھوڑ کے دوسرے مسلک کے پاس، دوسرے کو چھوڑ کے تیسرے کے پاس جاتے ہیں، تو پھر یہ ضرورت نہیں آئے گی۔ یہ شرعی طریقے سے ہمارے مولانا عبد الحمید سوادی صاحب گزرے ہیں گجرانوالہ میں، مفسر قرآن ہے، 18 جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی، 18 ساری زندگی قرآن پڑھاتے رہے اور بہت بہترین تفسیر ہے۔ بڑے امام عبید اللہ سندھی کے بڑے طالب علم تھے، ان کے اوپر بڑا لکھا بھی انہوں نے، بہت اچھی طرح پڑھا تھا انہوں نے۔ مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا شاہ ولی اللہ محدثی دہلوی کے فلسفے کے بڑے طلباء میں سے اور بڑے ماہرین میں سے شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے تقریباً طلاق کے 2000 سے زیادہ مسائل میرے پاس لوگوں نے، کافی پہلے تفسیر میں لکھا ہے کہ 2000 سے زیادہ لوگوں نے مجھ سے طلاق کے متعلق مسائل پوچھے ہیں جو میں نے لکھ کر دیے۔ ویسے زبانی کتنے نے پوچھے وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان 2000 میں سے صرف 2 آدمی ایسے تھے جو طلاق دینے سے پہلے میرے پاس آئے اور کہا کہ مولانا صاحب گھریلو حالات بگڑ رہے ہیں، تو آپ ہمیں شرعی طریقہ بتائیں کہ اس کے مطابق ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا ہمارے لیے احکامات ہیں، شریعت کیا کہتی ہے۔ 2000 لکھے ہوئے مسائل میں
وربلی کتنے مسائل کتنے لوگوں نے پوچھے وہ انہوں نے نہیں لکھا، اور جب وہ تفسیر لکھ رہے تھے تو اس وقت ان کی زندگی کا یعنی تقریباً ابتدائی زمانہ تھا۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ 2000 لوگوں نے مجھ سے مسئلے پوچھے جو میں نے لکھے ہیں، اس میں سے صرف 2 بندوں نے طلاق سے پہلے پوچھا ہے کہ کیا کریں، باقی جو ہے نا 1998 لوگوں نے گولی مارنے کے بعد آ کے پوچھے مولوی صاحب کیا کریں۔ تو میں نے کہا کہ جب تم گولیاں چلا چکے ہو اب مجھے آگے کہتے ہو کہ کیا کریں، تو اب میں کیا کروں، میں تمہیں کیا بتاؤں۔ تو بات یہ ہے کہ مسائل طلاق کی یہ ترتیب ہے کہ پہلے اگر آپ بیوی سے تنگ آ گئے ہیں تو اسے ڈراؤ دھمکاؤ اور اسے کیا کر دو، ایلا کر لو۔ ایلا کے بعد سمجھ نہیں آئی تو 1 طلاق دے دو، 1 سے کام نہیں بنا تو 1 مہینے بعد دے دو، اس سے بھی کام نہیں بنا، مہینہ گزر گیا اور بات نہیں سنبھل رہی تو پھر کیا کر لو، تیسری دے دو۔ اب تیسری دے دی ہے تو اب سکون کرو، اب یہ نہ پھرو کہ حلالہ کروا دو حرامہ کروا دو، یہ بڑے مسائل بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا یہ ایک طریقہ ہی ہے۔ اب طلاق جب ہو گئی ہے، چاہے لفظ طلاق کے ذریعے ہوئی ہے یا لفظ ایلا کے ذریعے ہوئی ہے، 4 ماہ گزر گئے طلاق ہو گئی ہے، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے لیے عدت ہوتی ہے۔ اس کے لیے کیا ہوتی ہے، عدت ہوتی ہے۔ عدت اس زمانے کو کہا جاتا ہے جو عورت کو طلاق یا اس کے شوہر کے مر جانے کے بعد جو زمانہ وہ استبراء رحم یعنی اپنا پیٹ صاف کرنے کے لیے گزارتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آدمی جو مر گیا ہے یا جس نے طلاق دی ہے اس کی اولاد اگر اس عورت کے پیٹ میں ہے تو اس کا پتہ چل جائے۔ اس لیے اس کے لیے کیا کیا ہے، شریعت نے کچھ احکامات بیان کیے ہیں تاکہ نسب خلط ملط نہ ہو۔ جس نے طلاق دے دی ہے اگر اس کا بچہ ہے پیٹ میں تو وہ اس کا رہے، اور اگر نہیں ہے تو اب اگر آگے اس کی اولاد ہوتی ہے تو وہ دوسرے شوہر کی ہوگی۔ تو فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں گھروں میں 3 قروء تک۔ مطلقات میں المطلقات یہ مطلقاً طلاق شدہ عورت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس کے اندر تخصیصات ہیں۔ نمبر 1، ایسی طلاق شدہ عورت ہو جس کے ساتھ شوہر کی ملاقات ہوئی ہو۔ ملاقات معنی یہ ہے کہ ایسی ملاقات ہوئی ہو کہ جس ملاقات میں اس کے لیے اپنی خواہش پورے کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، ایسی خلوت صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں، اصطلاحی لفظ ہے۔ ایسی ملاقات اگر ہوئی ہے تو اس عورت کے لیے عدت یہ آگے آ رہی ہے۔ نمبر 1، اگر ایسی عورت ہے کہ اس کے ساتھ نکاح تو ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ شوہر کی ملاقات نہیں ہوئی تو ایسی عورت کے لیے عدت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء ما لم یا ایھا الذین آمنوا سورہ احزاب میں کہ اگر تم نے ایسی عورت کو طلاق دے دیا ہے جس سے تم نے خلوت نہیں کی ہے تو اس کے فلا تعتدوا فلیس علیہن ان تعتدوا، کہ ان کے اوپر عدت نہیں ہے۔ ایسی عورت جس کو کیا ہے، جس کا نکاح تو ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی، آسان الفاظ میں، ہمارے اصطلاحی الفاظ میں اس کی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو ایسی عورت پر کوئی عدت نہیں ہے۔ جس دن رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے اس دن اگر وہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، دوسرے جگہ پہ اس کا نکاح ہونا جا رہا ہے تو اگلے ہی دن وہ کر سکتی ہے، اگلے گھنٹے میں بھی کر سکتی ہے، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ کس کے مسئلے کو ذرا سمجھیں، مسئلے کو اچھی طرح سمجھا کریں۔ میں نے اس دن ایک یہاں مسئلہ بیان کیا ایک بندے کے سامنے، تو جب اس نے انہوں نے کہا کہ عورتوں یہ جو ہے نا ایک مولوی صاحب نے جو ہے نا ایک جگہ پہ 17 سال کی لڑکی کا نکاح کرا دیا، تو پھر وہ مولوی صاحب کے خلاف بات کرنے لگے۔ تو میں نے کہا بھائی علماء کے خلاف بات نہ کریں، مولوی صاحب نے تو شریعت کے مطابق چلنا ہے۔ تو شریعت کے اندر تو میں نے کہا پاکستانی قانون الگ ہے، شریعت الگ ہے۔ پاکستانی قانون میں 18 سال سے کم لڑکی کا نکاح اگر آپ نے کرا دیا تو آپ مجرم ہیں، لیکن اسلامی قانون کے اندر اگر آپ نے 9 سال کی لڑکی کی رخصتی کرا دی ہے تو آپ مجرم نہیں ہیں، کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رخصتی 9 سال کی عمر بھی ہوئی ہے۔ بہرحال تو میں نے کہا کہ تو میں نے اس کو شرعی مسئلہ بتایا، تو وہ یہاں ایک دوسرے بندے کو کہنے لگا، میرے سامنے ہی دوسرے بندے کو کہنے لگا، مولوی سے ہوئی چی نہ کرو کالو تم کو بولے شی ہاں نہ کہتے ہیں مولوی صاحب تو کہہ رہے کہ 9 سال میں بھی کر سکتے ہو، کر لو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں نے کہا میں نے جتنی تفصیل جو آپ کو بتائی ہے تو آپ نے تو اس کو شارٹ کر کے کوزے کے اندر جو ہے نا سمندر کو بند کر کے شارٹ کر کے میرے ساتھ مار دیا ہے۔ حالانکہ میں نے آپ کو پوری تفصیل بتائی ہے کہ ایک پاکستان کا قانون ہے اور ایک جو ہے نا اسلام کا قانون ہے، اسلامی قانون میں یہ چیزیں ہیں۔ پاکستان کے قانون میں اللہ کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسے آ گئی ہیں جو شریعت نہیں چاہتی، اور انہی مسائل کے اندر آئلی قوانین ہیں، وہ آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک مسئلہ اس کے اندر یہ بھی ہے، تو یہ تو ابھی ہوا ہے، اور آئلی قوانین تو کافی پہلے کے ہیں، ایوب صاحب کے دور کے کچھ جو ہے نا جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں رائج ہوئے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ تو مسئلہ سمجھیں، اگر کسی نے کیا کر دیا بات پوری سمجھیں اور پوری یاد کریں۔ میرے والد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، ایک مرتبہ میں لاہور میں ہوتا تھا، تو میں لاہور سے گاؤں جا رہا تھا قربانی کی عید کے بعد، والدہ میں میرے ساتھ لاہور میں تھی، قربانی ہو گئی، پھر اس کے بعد ہم 2-3 دن بعد میں والدہ کو لے کے گاؤں جا رہا تھا، تو ہم جب گاؤں کی گاڑی میں بیٹھے تو وہاں میرے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے میرے والد صاحب اگلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں والدہ کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ چچا زاد بھائی جو ہے نا سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو گاڑی میں انہوں نے مسئلہ پوچھا، کہتے ہیں مولوی صاحب اگر کوئی کسی کی طرف سے قربانی کرے، مثال کے طور پہ میں اپنے والد صاحب کی طرف سے قربانی کروں تو اس میں سے میرے لیے کھانا جائز نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کس نے کہا کہ نہیں ہے، جائز ہیں۔ تو اس نے پیچھے سے میرے والد صاحب کو یہاں سے پکڑا، میرے والد صاحب کو لوگ بلا کہتے تھے، بلا ویسے بلا کہتے تھے، تو ان کو پیچھے یہاں سے پکڑا دونوں بازو سے، کہتے ہیں ملازم آپ کا خراب ہوگا، کہتے ہیں مولوی صاحب میرا گوشت کٹو۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کے لیے قربانی کر رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے مسئلہ سنا ہے مسجد میں، مرکزی مسجد میں، جامع مسجد میں، مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ قربانی جو ہے نا اگر کسی نے کسی کی طرف سے قربانی کی ہے تو اس میں سے خود نہیں کھا سکتا، وہ کیا کرے گا، سارا فقیروں کو غریبوں کو تقسیم کرے گا۔ حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی نے نظر کی ہے تو نظر کا گوشت خود نہیں کھا سکتا، وہ کسی۔ تو میں نے کہا بجانا آپ نے تو غلط مسئلہ بتایا اس بیچارے کو، اور انہوں نے کہا میں نے قربانی کی اور گوشت سارا تقسیم کر دیا ہے۔ تو میرے والد صاحب کہا جلدی کرو میں ہمارا گوشت نکالو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میرے والد صاحب اڑ گئے، کہتے ہیں نہیں میں نے مولوی صاحب سے سنا ہے، اور مولانا رشید احمد صاحب میرے دوست ہیں، کہتے ہیں میں نے مولانا رشید احمد صاحب سے جمعے کے دن سنا ہے۔ میں نے کہا بجان آپ نے غلط سنا ہوگا، آپ سننے میں آپ کو غلطی لگی ہوگی، ویسے مسئلہ یہ ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں وہ بس ڈٹ گئے، بڑے تو بڑے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ میں اگلے دن میں گیا بازار، تو بازار میں مولوی صاحب ایک دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، 2-3 دن بعد کی بات ہے۔ تو میں نے جا کے ان سے سلام کیا، میں کہا مولانا یار آپ نے تو عجیب مسئلہ بتایا۔ کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا آپ نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی طرف سے قربانی کی ہے، والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، نبی علیہ السلام کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے، کسی بھی کی طرف سے کی ہے تو اس قربانی میں سے خود نہیں کھا سکتے۔ میں نے کہا یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے؟ کہتے ہیں میں نے تو یہ نہیں کہا۔ میں نے کہا آپ نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا پچھلے جمعے عید سے پہلے جو جمعہ تھا اس میں آپ نے مسائل بیان کیا، آپ نے کیا بیان؟ کہتے ہیں میں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ قربانی کے میں نے حصص بیان کیا، اور پھر میں نے کہا کہ اگر کسی نے نظر مانی ہے اور وہ نظر کا جانور نہیں دے سکا ہے تو وہ قربانی میں سے نظر کا حصہ بھی رکھ سکتا ہے، اور نظر کے لیکن اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر نظر کی ہے تو نظر کے گوشت میں سے خود نہیں کھا سکتا، تو غریبوں کو بھی تقسیم کرے۔ تو میں نے پھر آ کے ان کو بتایا، میں نے کہا آپ نے تو بات یہ ہوتی ہے کہ مسائل سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ میں نے آپ کو پہلے ایک واقعہ بتایا تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے گدھا حلال ہے، گدھا کافر مولا و ظالم و مسئلہ پڑا گدھا حلال ہے، تو وہ گدھا حلال نہیں تھا، گدھے کا وہ جو کان میں گلا رول مل گیا تھا اور اسے کیا بن گیا تھا، وہ آدھا اس نے شروع میں سنا آدھا بعد میں سنا، جب جاگ آئی تو اسے سنا کہ گدھا پاک ہے، تو اس نے سمجھا کہ گدھا پاک ہو گیا، حلال ہو گیا۔ تو بات یہ ہے مسئلہ پوری طرح سمجھے۔ تو اگر کسی کو ایسے جی نکاح ہو گیا ہے، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے تو اس میں عدت نہیں ہے، اگر زور کے بعد طلاق ملی ہے اور عصر کے بعد اس کو دوسری جگہ نکاح کا موقع مل یہ کر سکتی ہے، اگر 2 دن بعد مل جائے، 4 دن بعد، گھنٹہ بعد مل جائے، اسی وقت 2 منٹ بعد مل جائے،
تو اس میں عدت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، ذات حمل، اس کو ذات حمل کہتے ہیں، تو اس کی عدت 4 ماہ، اس کی عدت وضع حمل ہے۔ جب یہ بچہ ہو جائے تو یہ پرانے شوہر کا اگر وہ مہینے بعد ہوتا ہے، 2 مہینے بعد ہوتا ہے، 10 مہینے بعد ہوتا ہے، 4 مہینے بعد ہوتا ہے، جتنے عرصہ بعد وہ بچہ ہو جائے تو اس کے بعد یہ کیا ہو جاتی ہے، یہ عورت آزاد ہو جائے گی اور پھر یہ جہاں مرضی نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ اگر وہ حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو اس وقت تک انتظار کرے گی جب تک بچہ نہ ہو جائے۔ 2 ہو گئی۔ تیسری عورت، اگر کسی عورت کوئی نکاح کر لیے کسی نے، لیکن اتنی چھوٹی عمر کے لڑکی سے کیا ہے کہ وہ ابھی بالغہ نہیں ہے، یا اتنے بڑی عمر کے عورت سے کیا ہے کہ جو اس کو حیض آتا ہی نہیں، بیماری نہیں آتی سالہ ماہانہ، یہ 40-45 سال کے بعد جا کر عورت کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، تو اگر وہ ختم ہو گئی ہے بیماری اور بیماری نہیں آ رہی، یا بچی ہے اور اس کو بیماری نہیں آ رہی، تو اس صورت میں اگر طلاق دے دی ہے تو اس کی عدت 3 اشہر 3 مہینے۔ اور اگر یہ تینوں شرطیں نہیں ہیں تو پھر اگر عورت کو طلاق دے دی ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 قروء ہے۔ اب قروء کا معنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ طہر ہے، طہر، پاکی، یعنی طلاق کا شرعی طریقہ یہ ہے، طلاق کا شرعی اور قانونی طریقہ یہ ہے کہ آپ بیوی کو جب طلاق دینا چاہیں تو آپ انتظار کریں، اگر وہ بیمار ہے تو بیماری میں اس کو طلاق نہ دیں، جیسی ہی اس کی بیماری کے ایام ختم ہوں، پاکی کے ایام شروع ہوں، تو اس سے ملے بغیر اس سے اپنی خواہش پوری کیے بغیر جیسی ہی طہر کے ایام شروع ہوں تو اسے طلاق دے دیں، اور پھر انتظار کریں اگلے طہر کا، اگلی بیماری جب گزر جائے اور اگلے دن جیسے ہی بیماری سے وہ پاک ہوں تو اگلی طلاق دے دیں، اور اسی طرح پھر یہ 3 طہر یہ ہو گئے۔ اس کے بعد جب تینوں طلاقیں ہو گئی تو اب اس کے بعد وہ 3، ایک بیماری ختم ہوئی، دوسری بیماری ختم ہوئی، تیسری بیماری جیسے ختم ہوئی تو اب اس کی عدت ختم ہو گئی ہے، اب وہ مزید آگے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ 3 ثلاثۃ قروء کا یہ معنی ہے۔ اس میں اختلاف ہے ائمہ کا، لیکن ہمارا مسئلہ تو یہی ہے جو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ۔ اب چونکہ یہاں مسئلہ عورتوں کے ساتھ متعلق ہے، اس لیے عورتوں کو بطور خاص ایمانداری اور دیانتداری کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمنا کہ چھپائے رکھے، چھپا لیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو چیز اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کی، اگر بچہ پیٹ میں ہے تو وہ اسے نہ چھپائے کہ میرا بچہ نہیں ہے اور اس کی اپنی عدت لمبی کر لیں، یا بچہ ہے اور بتائیں نہ، مرد کو نہ بتائیں، اس سے کوئی ریلیف لینا چاہیں، یا اگر اسے بیماری آ رہی ہے اور وہ کہتے ہیں میں تو بیماری نہیں ہوئی، یہ اس طرح بہانہ نہ بنائے کہ عدت لمبی ہو جائے یا مرد سے جلدی جان چھوٹ جائے، ایسا نہ کریں۔ یہ عورتوں کو بطور خاص حکم ہے ان یکتم ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو ایمان کی شان یہ ہے کہ بندہ خیانت نہ کرے۔ تو یہ تو خاص عورتوں کے لیے الفاظ ہیں، لیکن معنی یہ ہے، معنی عام ہے کہ مسلمان کو شایان نشان نہیں ہے کہ کسی بھی بات میں وہ خیانت کرے، بات چھپا لے۔ کوئی جو ہے نا کوئی مسئلہ ہے، کاروباری معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، اور دوسرے جتنے بھی معاملات ہیں، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ کیا نہ کرے، خیانت نہ کرے، غلط بیانی نہ کرے، جو ہے کوئی چیز وہ چھپائے نہ، کوئی پوشیدگی نہ رکھے۔ یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن حق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے شوہر جنہوں نے ان کو طلاق دی ہے عدت کے زمانے میں وہی زیادہ حقدار ہیں کہ وہ کیا کر لیں، ان سے رجوع کر لیں۔ اگر مرد کی نیت بن گئی ہے اور ارادہ بن گیا ہے تو کیا کریں، وہ عورت سے رجوع کر لیں، اور زیادہ حقدار یہ ہیں۔ عورت جو ہے نا اس بات پہ نہ اڑے کہ نہیں میں نے تو دوسری جگہ شادی کرنی ہے، آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو کریں، نہیں کرنا چاہتی تو میں آپ کو رجوع کرنے نہیں دوں گی۔ یہ حق اللہ رب العالمین نے مرد کو دیا ہے کہ مرد وہ رجوع کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اور وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ ان اراد اصلاحا یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے رجوع کے لیے کہ اگر مرد تنگ کرنے کے لیے رجوع کرنا چاہیں
تو نہیں کر سکتا اور اصلاح کے لیے رجوع کرنا چاہے، نہیں، عند اللہ کی نظر میں وہ رجوع قابل قبول اور قابل تحسین ہے جو اصلاح کے لیے ہو. اور اگر کوئی فساد کے لیے رجوع کرے گا تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوں گے، اللہ اس پہ ناراض ہوں گے، اللہ کا اس پہ جو ہے اس کی ناراضگی ہوگی اور اس سے گرفت ہوگی، اللہ اسے پوچھیں گے کیونکہ ظلم کر رہا ہے. وَلَهُنَّ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ اور لَهُنَّ حقوق، عورتوں کی بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح کے عورتوں کے اوپر حقوق ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف عورت کے مرد کے حقوق ہیں، عورت کا کوئی حق ہی نہیں ہے، نہیں، عورت کے بھی حقوق ہیں اور مرد کے بھی حقوق ہیں. دونوں کے حقوق کے درمیان رب العالمین نے تکوینی اور تخلیقی اور ساری چیزوں کے انجام سے واقفیت کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ مرد کو ایک درجہ اوپر دے دیا ہے. طلاق اور رجعت کا اختیار کس کو دے دیا؟ طلاق اور رجوع کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کو مساوی کر دو، برابر کر دو، عورت کو بھی طلاق کا حق دے دو، مرد کو بھی طلاق کا حق ہے، عورت کو بھی رجعت کا حق دے دیں، مرد کو بھی دے دیں. تو بابا یہ ہم نے تھوڑی، مولوی صاحب نے تھوڑی کیا ہے، یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ للرجال علیہن درجہ، مردوں کو عورتوں کے اوپر کیا ہے؟ درجہ ہے. تو اب آپ اللہ سے جا کے لڑو کہ اللہ تم نے کیوں درجہ دیا ہے؟ اللہ نے اگر تخلیق میں عورت کو مرد جیسا نہیں بنایا، عورت کی خلقت اللہ نے مرد جیسی نہیں بنائی، تو تم اس خلقت پہ تو اعتراض نہیں کر سکتے ہو، تو اللہ کے فیصلوں پر کیوں اعتراض کر رہے ہو کہ بھائی مرد اور عورت کے حقوق برابر ہونے چاہیے، مرد کو بھی طلاق کا حق ہے تو عورت کو بھی طلاق کا حق ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عورت کو اللہ نے خلقتاً اور فطرتاً جلد باز بنایا ہوا ہے. اگر عورت کو اور ان کو عواقب امور کا ادراک بہت کم ہوتا ہے، انجام سے بالکل ناخبر ہوتی ہے، اس لیے تو عورتیں روزانہ لڑتی ہیں. مردوں کی لڑائیاں کبھی کبھار ہوتی ہیں لیکن وہ پھر پکی ہوتی ہے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے عورتوں کی صلح کرائی ہو، عورتیں خود صلح کرتی ہیں، خود ہی لڑتی ہیں، خود ہی صلح کرتی ہیں. مرد اگر ایک دوسرے کو بری بات بھی کہہ دیں تو پھر مصالحت کرانی پڑتی ہے، جا کے بیٹھنا پڑتا ہے، بھائی آپ لوگوں نے ایک دوسرے سے سخت بات کہہ لی ہے، اب مہربانی کریں، اس کو ختم کریں، دل کو صاف کریں، مصالحت کرانی پڑتی ہے، صلح ہوتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ دو عورتوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے اور کوئی جرگہ جا کے بیٹھا ہے اور ان کے درمیان صلح کرا دی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہاں لڑیں گی تو اگلی شادی بھی جا کے جب ملیں گی تو پھر ان کی صلح ہو گئی ہوگی، پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم پچھلے دنوں لڑی ہیں. یہ گھر کے اندر جو ہوتی ہیں آپس کے اندر لڑتی رہتی ہیں، تو اس وقت لڑی ہیں، زور کے بعد پھر صلح ہو گئی ہے، عصر میں پھر لڑی ہے، مغرب میں پھر صلح ہو گئی ہے. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عورتوں، بچوں اور مرغوں کے اوپر اگر لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہونا شروع کر دیں تو دنیا کا نظام ہی نہیں چلے گا. اس لیے بچے جو ہے نا ادھر لڑ رہے ہوتے ہیں، ادھر پھر جو ہے نا وہ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر لڑ رہے ہیں، پھر عورتیں یہاں لڑتی ہیں وہاں. لیکن معاملہ وہ ہمارے پلٹوں میں کہتے ہیں لالائے تو کاٹو سر لجوڑی. تو کسی مردوں کی سروں کے لیے، مردوں کے لیے لڑائیاں بناتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ عورتوں کو کیا کرو، ان کے حقوق کا خیال رکھو، اور اختیار اللہ رب العالمین نے مرد کو دیا ہے. ورنہ تو کیا کرتی، روزانہ دن کے اندر طلاق ہوتی اور پھر کہتی کہ اوہ میں نے تو غلطی کر لی ہے، بعد میں احساس ہوتا. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ، اللہ غالب ہے، اس لیے اس نے اپنے غالب حکمت کے مطابق یہ اختیار مرد کو دے دیا ہے، کیونکہ اس میں عورت کے مقابلے میں بردباری اور تحمل برداشت زیادہ ہے. اور حکیم الحکمت کے مطابق ہے، اگر یہ اختیارات عورتوں کو دے دیے جاتے ہیں تو اس سے بہت سارے نقصانات رونما ہو سکتے تھے. اس لیے اسے عزیز اور حکیم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. رب کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دين عظيم جاء من وحي الإله